بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں دعا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن ود دعا بٹ۔ تو کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو گائز جیسا کہ آپ نے پارٹ 2 میں دیکھا کہ کوثر اپنے گھر میں پہنچ جاتی ہے، تو پارٹ 3 میں دیکھتے ہیں کہ کوثر خوفناک درندے کے محل میں واپس جائے گی کہ نہیں۔ کوثر کو اپنے والد کے گھر رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ وہ یہاں بے حد خوش تھی اور محل واپس لوٹنے کے بارے میں بھول گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس نے خوفناک درندے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 ہفتے بعد اپنے والد کے گھر سے واپس آ جائے گی۔ کوثر روزانہ اپنے باپ کے گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے گھاس کھلاتی، پرندوں کو دانہ ڈالتی اور ان کے لیے پانی بھر کر رکھتی۔ یہ سب کر کے اسے بے حد خوشی ہوتی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور وہ اسے اپنے والد کے گھر رہتے ہوئے 8 دن ہو گئے۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بستر پر جا کر سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ خوفناک درندہ زمین پر گر کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ رہا ہے۔ اس کی یہ حالت بے حد خراب ہے اور اسے لگتا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہے۔ مجھے بچا لو خوبصورت لڑکی، میں مر رہا ہوں۔ خوفناک درندے نے کوثر کو پکارتے ہوئے کہا۔ اچانک کوثر بیدار ہوئی اور ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ اگر خوفناک درندہ میری وجہ سے مر گیا تو کوثر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے بستر پر بیٹھی رہی۔ وہ اس خواب سے گھبرا گئی تھی اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں اس کا خواب سچ ثابت نہ ہو جائے۔ اسے خوفناک درندے کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر وہ 7 روز کے بعد واپس محل نہ آئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ شام کو جب اس کے والد گھر آئے تو اس نے اپنی بہنوں کی موجودگی میں اپنے والد کو خواب کے بارے میں بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ آج رات واپس محل چلی جائے گی۔ سیٹھ کاشف نے کوثر کو محل واپس جانے کی اجازت دے دی۔ کوثر اپنے والد اور بہنوں سے ملنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اس نے جادو کی انگوٹھی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور خود کمبل اوڑھ کر لیٹنے کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ اسے خوفناک درندے کی فکر لگی ہوئی تھی اور اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جب وہ صبح بیدار ہوگی تو وہ اپنے گھر کی بجائے محل میں موجود ہوگی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے کمرے کی بجائے محل کے شاندار انداز میں سجے کمرے میں بستر پر موجود تھی۔ اس نے جلدی سے بستر سے اٹھ کر چپل پہنی اور کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی ہوئی ہال نما کمرے میں پہنچی اور محل سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اس مقام کی تلاش تھی جدھر خواب میں اس نے خوفناک درندے کو زمین پر گرے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اسے وہ جگہ صحیح سے یاد نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ وہ خوفناک درندے کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ پھر وہ باغ کی دائیں سمت گئی مگر وہاں خوفناک درندہ موجود نہیں تھا۔ پھر وہ بائیں طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ بائیں سمت بڑھی تو اسے دور سے ہی خوفناک درندہ زمین پر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ او میرے خدایا، میرا خواب سچ ثابت ہوا، یہ واقعی مر رہا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں اپنا وعدہ نہ بھولتی تو یہ سب نہ ہوتا، کوثر نے پریشان لہجے میں کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خوفناک درندے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ خوفناک درندہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہ زندہ تھا مگر ہلکے ہلکے سانس لے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آخری سانسیں لے رہا ہو۔ کوثر جلدی ہی اس کے پاس پہنچ گئی اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر غم کے تاثرات تھے۔ او خدایا، کیا یہ مر چکا ہے؟ یہ میرا قصور ہے؟ کیا میں نے اسے اکیلا چھوڑا ہے؟ کوثر نے پریشان لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک کوثر چونک پڑی۔ اس نے دیکھا کہ خوفناک درندہ ابھی سانسیں لے رہا ہے۔ وہ اٹھی اور دوڑتی ہوئی محل میں گئی اور ایک برتن میں پانی بھر کر واپس آ گئی۔ خوفناک درندے کے قریب بیٹھتے ہی اس نے برتن میں موجود پانی کے چھینٹے خوفناک درندے کے چہرے پر مارنے شروع کر دیے۔ وہ مسلسل خوفناک درندے کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی رہی۔ وہ پر امید تھی کہ خوفناک درندہ زندہ بچ جائے گا اور جب وہ اسے دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ پھر وہی ہوا۔ چند لمحوں کے بعد خوفناک درندہ ہوش میں آ گیا
اور جب اس نے کوثر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو کوثر بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خوفناک درندے کو زندہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو رہی تھی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، شکر ہے کہ تم زندہ بچ گئے ہو، کوثر نے مسرت بڑے لہجے میں کہا۔ اے خوبصورت لڑکی، اگر تمہیں آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو میں نے آج مر جانا تھا۔ تمہارا شکریہ کہ تم بر وقت محل میں پہنچ گئی، خوفناک درندے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں اپنا وعدہ بھول گئی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ بچ گئے ہو، کوثر نے کہا تو خوفناک درندے کے چہرے پر بھی خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اے خوبصورت لڑکی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ خوفناک درندے نے کوثر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر امید کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے کہ اس بار کوثر انکار نہیں کرے گی۔ ہاں، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کوثر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو خوفناک درندے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ خوفناک درندے نے مسرت بڑے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، کوثر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو دوسرے ہی لمحے خوفناک درندہ فضا میں بلند ہو گیا اور اس کے گرد دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ دھواں اتنا گاڑھا تھا کہ خوفناک درندہ اس میں چھپ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ کوثر کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جب دھواں ہٹا تو کوثر نے دیکھا کہ اب فضا میں خوفناک درندے کی بجائے ایک خوبصورت نوجوان موجود تھا جو آہستہ آہستہ نیچے اتر آیا۔ کوثر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ کوثر نے ہلکلاتے ہوئے کہا۔ میرا نام فرحان ہے اور میں ملک آذربائجان کا شہزادہ ہوں، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، جو ملک آذربائجان کا شہزادہ تھا۔ مگر تمہیں خوفناک درندہ کس نے بنایا تھا؟ کوثر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایک جادوگرنی نے اغوا کر لیا تھا، اس کا نام کالی جادوگرنی تھا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے انکار کرنے پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے جادو کے ذریعے مجھے ایک درندہ بنا کر اس محل میں قید کر دیا۔ یہ محل میرا ہے اور میں جب شکار کرنے آتا تھا تو اس محل میں قیام کرتا تھا۔ میں اگر اس محل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو میں جل کر بھسم ہو جاتا۔ کالی جادوگرنی مر چکی ہے، مگر اس نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ جب تک کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے خود راضی نہیں ہوگی میں اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکوں گا۔ میں اس لیے تم سے تمہاری مرضی معلوم کرتا تھا۔ تم نے جیسے ہی مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری تو مجھ پر سے کالی جادوگرنی کا جادو ختم ہو گیا اور میں اصلی حالت میں آ گیا، شہزادے فرحان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ کوثر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو شہزادے فرحان نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تو کوثر کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ پھر شہزادہ فرحان اور کوثر دو گھوڑوں پر سوار ہو کر سیٹھ کاشف کے گھر پہنچ گئے۔ جب سیٹھ کاشف اور اس کی دونوں بیٹیوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بے حد خوش ہو گئے اور انہوں نے شہزادے فرحان اور کوثر کی شادی کر دی۔ شہزادہ فرحان اور کوثر سیٹھ کاشف، شازیہ اور نہیدہ کو اپنے محل میں لے گیا اور وہ سب شادی کی خوشی میں رقص کرنے لگے۔ محل کو شاندار انداز میں سجایا گیا تھا جو رات کے اندھیرے میں جگمگا رہا تھا۔ سب بے حد خوش تھے۔ جب شہزادے فرحان کے والدین کو اطلاع ملی تو وہ بھی فوری طور پر محل میں پہنچ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر بے حد خوش ہو رہے تھے۔ انہیں صرف یہی معلوم تھا کہ شہزادہ فرحان کسی جنگلی درندے کے ہتھے چڑھ گیا ہے جو اسے ہلاک کر کے کھا گیا ہے۔ شہزادہ فرحان اور کوثر کی شادی کی خوشی میں ایک تقریب رکھی گئی جس میں دور دور سے لوگوں نے شرکت کی۔ کھانا کھانے کے بعد میوزک بجایا گیا اور شہزادے فرحان اور کوثر کے ساتھ سب مہمانوں نے خوب جشن منایا۔ جشن کی یہ محفل رات گئے تک جاری رہی۔ کوثر بے حد خوش تھی کہ اس نے خواب میں جس شہزادے کو دیکھا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو گائز، آپ کو کیسی لگی شہزادہ فرحان اور کوثر کی کہانی؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ تو گائز، نیو کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیو ویڈیو میں پھر کسی نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔